آج سے لگ بھگ 10,000 سال پہلے اسلام میں ایک پیغمبر گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی اور آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے خواب میں فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اس وقت آپ کے پاس بہت تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے۔ جب آپ سو کر اٹھے تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی دن آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کر دی، اور اسی طرح آپ بے چنتا ہو کر سو گئے۔ جب آپ سوئے تو پھر سے آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ تو اگلے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی کر دی، لیکن جب آپ تیسری بار سوئے تب بھی آپ کو آواز پھر سے آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ آپ نے سوچا میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، تو کیا اللہ پاک مجھے اسماعیل کی قربانی کرنے کو کہہ رہا ہے؟ آپ بیٹھ کر سوچنے لگے، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا پھر میرے بیٹے اسماعیل سے؟ پھر آپ نے آگے کہا، اے اللہ، تجھ پر اسماعیل جیسے ہزاروں بیٹے قربان۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے بیوی ہاجرہ سے کہا، اے ہاجرہ، اپنے بیٹوں کو غسل کرواؤ، نئے کپڑے پہناؤ، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اسے تیار کر دو، آج ہم اپنے دوست کے یہاں پر دعوت کے لیے جا رہے ہیں۔ بیوی ہاجرہ نے اسماعیل کو اچھی طرح سے تیار کر دیا۔ پھر آپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان بیوی ہاجرہ کے پاس سے جاتا ہے اور کہتا ہے، اے ہاجرہ، کیا تم کو پتا ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہیں دعوت پر نہیں بلکہ اس کی جان لینے کے لیے لے جا رہا ہے؟ بیوی ہاجرہ نے کہا، میں ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ شیطان نے کہا کہ اے ہاجرہ، تیرے شوہر نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پیاری چیز قربان کرنے کے لیے کہا، اس لیے وہ قربانی کرنے جا رہا ہے۔ تو بیوی ہاجرہ نے شیطان سے کہا، ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان، اگر ابراہیم اللہ کی راہ میں میرے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور کہا، اے ابراہیم، تم اپنے پیارے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تم نے 86 برس کی عمر میں اولاد پائی ہے اور اسے مارنے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کی طرف مار دیتے ہیں۔ دوستو، یہ کام اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنا لازمی ہو گیا۔ پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا، بیٹا، کیا آپ کو پتا ہے ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ اس پر اسماعیل نے فرمایا کہ بابا جان، میرے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ میں خدا کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ اس کے بعد اسماعیل نے آگے فرمایا کہ بابا جان، میری ایک التجا ہے کہ جب آپ مجھے قربان کرے تو آپ مجھے مرتا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے، تو آپ میرے ہاتھ اور پیر رسی سے باندھ دیجئے گا اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے گا تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آئے۔ بس اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں چھری لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، یا اللہ، تجھ پر ہزاروں اسماعیل قربان ہیں، ہزاروں اسماعیل قربان ہیں، میری قربانی کو قبول فرما۔ آپ اسماعیل کی گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جنت سے ایک دمبا لے جا کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو رکھ دیا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو خون نکلا۔ خون نکلتے ہی آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ پٹی ہٹاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور سامنے دمبا چباہا پڑا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اس قربانی کو تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کو ہر سال قربانی پیش کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔